کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دونوں میاں بیوی آپس میں محبت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اللہ ان دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ شیطان کے لیے موت ہے. اس لیے فرمایا کہ مرد کے لیے کمال یہ ہے کہ اس کے اندر تحمل زیادہ ہو، برداشت زیادہ ہو، حلم زیادہ ہو. اور خدا نہ خواستہ اگر غصہ آیا تو عورت احتیاط کرے، اس لیے کہ اگر دونوں ایک ساتھ غضبناک ہوگا تو نقصان بہت زیادہ ہوگا. تو پہلی چیز جو مرد کے اندر پیدا ہونی ہے وہ اپنے اندر تحمل پیدا کرے. اگر عورت اس کے گھر میں آئی ہے، ظاہر ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی، اپنی والدہ چھوڑ کے آئی، اپنا خاندان چھوڑ کے آئی، سب کچھ چھوڑ کے تمہارے پاس آئی ہے. اب مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کو اس گھر کے اندر تحفظ ملے. اس لیے کہ اگر اس گھر کے اندر اس عورت کو تحفظ نہیں ملے گا تو کبھی بھی وہ عورت اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھے گی. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس عورت کو قبول کیا تو کیا مطلب؟ اب اس کی ساری ذمہ داریاں میرے سپرد. اگر اس کی اچھائیاں میرے لیے لیک ہیں تو اس کی کمزوریاں بھی اب میں برداشت کروں گا. اب اس کے نقصانات بھی میں برداشت کروں گا. اب اس کی تکلیف بھی برداشت کروں گا. اب اس کے دکھ درد بھی برداشت کروں گا. تو عورت کو جب تک تحفظ نہیں ملے گا تو وہ اس گھر کو کبھی اپنا گھر نہیں سمجھے گی. اسے یہ احساس ہونے لگ جائے کہ اس گھر کے اندر میرا جان کا بھی تحفظ ہے، میری عزت کا بھی تحفظ ہے، اور میری ضروریات کا بھی تحفظ ہے. جب اسے یہ احساس ہو جائے گا تو اس کو اپنا گھر بنائے گی. جب تک اسے یہ احساس رہا کہ مجھے اس گھر میں تحفظ نہیں ہے، میری یہاں عزت محفوظ نہیں ہے، میری یہاں ضروریات محفوظ نہیں ہے، میری ذات یہاں محفوظ نہیں ہے، تو یاد رکھیں کچھ بھی ہو جائے یہ عورت کبھی اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھے گی. اس لیے شریعت نے مرد کی ذمہ داری بنائی ہے کہ جیسے وہ خود کھاتا ہے وہ اپنی بیوی کو ویسا کھلائے، جیسے وہ خود پہنتا ہے اپنی بیوی کو ویسا پہنائے، جیسے وہ خود رہتا ہے اپنی بیوی کو ویسے رہائش مہیا کرے. یہ نہیں کہ اپنے لیے آزادی اور بیوی کے لیے پابندیاں، پھر زندگی گاڑی نہیں چلے گی. تو اس عورت کو تحفظ حاصل ہو کہ یہاں مجھے سب کچھ مل رہا، تب جا کے وہ اپنے گھر کو بھولے گی جہاں اسے سب کچھ مل رہا تھا. ورنہ وہ جب بھی اپنے گھر جائے گی تو اسے اپنے گھر، پرانے والے گھر کا یہ احساس اٹھے گا کہ ہاں یہاں مجھے حفاظت ملتی ہے سب کچھ، وہاں تو مجھے حفاظت نہیں ملتی، وہاں تو مجھے تحفظ ہی حاصل نہیں ہے. تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو تحفظ دے. اور ایک بات کو یہ سوچے کہ اگر آج میں نے اس عورت کو تحفظ نہیں دیا تو ذرا یہ سوچے کہ اگر اس کی بیٹی کل دوسرے گھر میں جائے اور اسے وہاں تحفظ نہ ملے تو اس میں کتنا گراں گزرے گا. جب بھی آدمی اپنی زندگی کو دیکھنا چاہے تو تھوڑا سا اس پیمانے کو استعمال کرے کہ میں جس کے ساتھ آج کر رہا ہوں کل کوئی میرے ساتھ ایسا کرے، میں جیسے کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوں کل کوئی میری بیٹی کے ساتھ کرے. اس پیمانے پہ اپنے آپ کو لے کے دو پیمانے نہ ہوں، اپنے لیے کچھ اور غیروں کے لیے کچھ اور، اپنے لیے کچھ اور پسند کریں غیروں کے لیے کچھ اور پسند کریں، ایسا نہیں چلے گا. تو جب آپ اپنی بیٹی کے بارے میں تحفظ چاہتے ہیں تو جب آپ کے گھر میں بیٹی آئی ہے تو اس کا حق ہے تحفظ ملے اسے. اگر تحفظ نہیں ملے گا، یہ عورت کی اور انسان کی فطرتی کمزوری ہے کہ وہ کبھی اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھے گا.
تحفظ کے ساتھ ساتھ اس کی حوصلہ افزائی. جہاں عورت کو نظر انداز کیا گیا تو اس کے اندر نفرت کے بیج آپ نے بو دیے. نظر انداز نہیں، توجہ کی ضرورت ہے، حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. اگر نظر انداز کیا تو ظاہر ہے جب مرد اپنی عورت کو نظر انداز کرتا ہے تو یہ مرد بہت جلدی کسی اور فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، عموماً جب گھروں کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو ایسے گھر کے دونوں افراد جلد کسی گندے فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. گندگی تو ہر طرف ہے، اور انسانی فطرت کے اندر مرد کی رغبت بھی موجود ہے، عورت کے اندر شوہر کی، مرد کی رغبت موجود ہے، مرد کے اندر عورت کی رغبت موجود ہے. جب وہ حلال کے اندر صحیح طریقہ اختیار نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ کسی حرام میں پڑ جائیں گے، جلد حرام میں پڑ جائیں گے اور کسی بڑی مصیبت میں جا گریں گے. اور جیسی ادھر گریں گے تو پھر یہ نفرتیں اور بڑھ جائیں گی. یہ نفرتیں اور خلیج بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے کہ شیطان تو اسی گھڑی کے انتظار میں ہوتا ہے کہ یہاں پر نظر انداز کا معاملہ ہو اور میں ان کے لیے اپنا جال پھینکوں اور ان کو شکار کروں. اس لیے ازواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ مرد عورت کو نظر انداز نہ کرے. www.darsequran.com